اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی شرع میں مطلق احکام ہے اس میں ظاہراً یہ جو وظیفہ ہے وہ ساقط ہو جائے، کیونکہ سلام کرنا اور جواب دینے میں اخلاص شرط نہیں ہے۔ اگر ایک انسان نے سلام کیا اور اس نے جواب دے دیا تو ساقط ہو جائے گا وظیفہ جو ایک عنوان کا ہے، ولو کافر سلام کرے اور مسلمان جواب دے دے۔ سلام کرد یه دونه از اونا جواب داد کافی، حالا فرق نمیکنه اون یکی مسلمان باشه جواب داد یا کافر و قاعدش اینه ساقط بشه۔ دیکھیے اگر اس نے صرف مثلا ایک انسان نے صرف مسلمانوں کو سلام کیا اور انہوں نے جب تک جواب نہیں دیا ساقط نہیں ہوا، ان کی گردن پہ جواب واجب رہے گا۔ لیکن اگر ایک جماعت پر سلام کیا جس میں کافر بھی ہے اور کافر جواب دے دے تو ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں کے اوپر سے بھی ساقط ہو جائے گا، کیونکہ ایک کا جواب دینا کافی ہے۔ دیکھیے حسنات یعنی ثواب اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ مثلا ایک انسان کا چیز لباس نجیس ہو جائے اور وہ نماز کے لیے اس کو دھونا چاہے تو اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ تو اس میں اگر قربت اور اخلاص نہ ہو تب بھی صحیح ہے، لیکن اگر کوئی ریا کے طور پر سلام کرے، آپ جواب دیں گے؟ نہیں دیں گے؟ جواب دیں گے، کیونکہ اطلاقات جو ہیں وجوب کے وہ اس کو شامل کریں گے، اور چونکہ اصل اس میں عبادت نہیں ہے، توسل ہونا لینا، عبادت کے لیے ہمیں دلیل کی چاہیے۔ ہاں یعنی صحیح ہونے کے لیے اخلاص کا یا قربت کا ہونا ان چیزوں میں کہ صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، ہاں کمال کی شرط ہے، کمال تک بغیر اس کے نہیں پہنچے گا۔ مثلا کوئی انسان کسی مومن کی مدد کرتا ہے اتنا ثواب ہے، اگر چاہے اللہ کے لیے یہ کام کرے چاہے دنیا کے لیے کرے، بالآخر اس کا ثواب ملے گا اسے۔ عبادت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اخلاص نہ ہو تو باطل ہے، چونکہ اس کے لیے دلیل ہے ہمارے پاس، لہٰذا عبودیت کے لیے دلیل شرط ہے۔ اگر کسی نے سلام کیا اور اس نے سلام اللہ کے لیے نہیں کیا، کیا اس کا جواب واجب نہیں ہے؟ نہیں، جواب واجب ہے، کیونکہ سلام کے جواب کے دلائل جو ہیں وہ ہمیں عموم ہے، اطلاق کے وجہ سے وجوب کے اوپر دلیل ہیں۔ نہیں، وہ لوگ رات میں ہی آیا، امیر المومنین نے رات میں ہی ان لوگوں تک خبر پہنچائی اور دفن جناب لوگوں کو بلایا، وہ لوگ حاضر ہوئے جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کے تدفین میں۔ حضرت نے چونکہ وصیت کی تھی لہذا حضرت نے کسی اور کو خبر ہی نہیں کی، اسی رات میں آئے وہ لوگ۔ خبر ندن، گفتن اونایی که به من ظلم کردن خبر ندید۔ ایک روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین کی زیارت ہے 2 حج و عمرہ ہے، اور امام حسین کی زیارت 1 حج اور عمرہ ہے، تو وہاں پہ التزام کی بحث ہو سکے، لیکن افضل ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ متواتر ہمارے پاس روایت ہے کہ امام حسین کی زیارت سب کی زیارت سے افضل ہے۔ دیکھیں جس روایت میں امام حسین کی زیارت
کا ثواب ایک حج کے برابر ہے اور امیر المومنین کا زیارت کا ثواب 2 حج کے برابر ہے، وہاں ہے یہ مسئلہ. لیکن امام حسین کی زیارت کے سلسلے میں 20 حج کی بھی روایت بھی ہے، 40 کی بھی ہے، 100 کی بھی ہے. تو بہرحال ہمارے پاس تواتر سے ہے کہ یہاں ثواب زیادہ ہے اور صحیح روایت. یہ جو روایت ہے یہ بھی صحیح السند ہے. مرحوم شیخ نے مقاصد میں مفصل بحث کی ہے کہ وقف کے خرید و فروخت کی جو بحث کہ وقف کو بیچنا جائز نہیں ہے، نہ ہدیہ کر سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں کسی طرح سے. ہاں کچھ استثناءات ہیں جہاں پر اگر نہ بیچا جائے مفید نہ ہو، مثلا فائدہ مند نہ ہو، یا اس مسجد کو دوسری جگہ منتقل کر دیں، یا اس کے لیے اس کے یا ایک دوسرے حسینیے کو دینا زیادہ فائدہ مند ہے. بس جو استثناءات ہیں. وقف کو بیچنا یا وقف کو نقل کرنا اصل میں جائز نہیں ہے، مگر استثناءات اور موارد مختلف ہیں. کیا نماز احتیاط اضافی نہیں ہے؟ خود وہ چونکہ دلیل ہے لہٰذا قبول ہے، کیونکہ نماز کا 4 رکعت پڑھو. یہ جس نے شک کیا کہ 3 یا 4، تو یہ اگر 4 رکعت ہے تو یہ نماز احتیاط پھر کیا زیادہ نہیں ہے؟ ہاں زیادہ ہے، لیکن دلیل ہے. وہی دلیل خاص کہتی چونکہ عبادت ہے لہٰذا قربت اللہ کے ساتھ اس طرح انجام دو. اس مسئلے کو عروہ میں نقل کیا. دیکھیے نیت بڑھائی تو جا ہی نہیں سکتی، کم تو ہو سکتی ہے، یعنی نیت آدمی نہ کرے کوئی عمل کرے، لیکن خود نیت کو بڑھایا یا گھٹایا نہیں جا سکتا. تو یہ نیت اسی اصل کی نیت کے تابع بڑھائی نہیں جائے گی، اسی کے اندر یہ دوسری نیت احتیاط کی نیت. نماز احتیاط میں تکبیر ہے، دلیل خاص ہے کہ تکبیر کہے. اگر واقعاً میں 4 ہے تو پھر یہ اصلا زیادہ ہے، لیکن چونکہ دلیل خاص ہے لہٰذا میں انجام دینا ہے. نماز نہیں اگه سیوم باشه واقعا دلیل خاص داره که این تکبیر اضافهش اشکال نداره، چون دلیل خاص. سلام علیکم. چی؟ بله. دیکھیے خاص کتابیں ہیں، فوارق اللغات اسے کہتے ہیں، جس کے اندر وہ مترادف کلمات جو ایک جیسے ہیں ان کے فرق کو بیان کیا گیا ہے. بس انسان اور بشر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ان میں فرق ہے. تو ایک کتاب ہے فوارق اللغات، وہ آ کر اس چیز میں مدد کرتی ہے. تو لغت میں باقاعدہ ان چیزوں کو بیان کیا گیا. حتماً فرق ہے، لیکن بہت دقیق فرق ہے، بہت ریز فرق ہے. تو یہ مترادفات کہلاتے ہیں. لغت میں بہت ہیں یہ کہ 2 لفظ ہیں ایک معنی میں، لیکن بالآخر آخر میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے.
ये फ़र्क लुग़त की दक़ीक़ किताबों में ही मिलेगा आपको। مترادفات زیاد هست تو لغت، دو تا لفظ به یه معناست اما یه فرقی داره، حتما فرق داره. اگر مسلم وصیت، حالا چه نوشته باشه چه نباشه، چه شاهد داشته باشه چه نداشته باشه، یعنی اگه ورثه یقین دارن به این وصیت अगर मुसल्लम हो के वसीयत की है, اما اگر یقینی نیست نه شاهد میخواد، یقین دارن به این وصیت यानी अगर वारिसों को यकीन है कि ये वसीयत की गई है तो उस वसीयत के लिहाज से अमल करें। वो इल्ला अगर यकीन हो फिर शाहिद की ज़रूरत है। اگه ورثه قبول دارن که این وصیت به شما کرده بله اونا ملزمن، اما اگه بین خود و خدا نمیدونن راسته، اگه ورثه قبول دارن अगर वारिस कबूल करें चूँकि वसीयत आपसे को की है तो अगर यकीन हो तो आप पर है, بپذیرن، लेकिन अगर वो आप अपने और अपने खुदा के दरमियान नहीं जानते कि आपको ऐसी वसीयत की गई है और उनको शक हो तो उन पर वाजिब नहीं अमल करना उस पर। लेकिन हाँ अगर उन्हें मालूम है कि नहीं वसीयत की है, शाहिद हैं या यकीन है, तो फिर उनके ऊपर वाजिब है वसीयत को कबूल करना। लेकिन अगर यकीन ना हो तो वाजिब नहीं है। اگر نتونی میدونی بهتون وصیت کرده مسئولی مگر نتونی. देखिए अगर आपको मालूम है कि आपसे वसीयत की है, आप जिम्मेदार हैं, लेकिन तब तक जब तक आपके बस पे है, यानी अगर आपने कह दी और सामने वाले ने कबूल नहीं किया आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। مگر اینکه اجیر بوده برای کسی نه اگه استطاعتیه فرق نمیکنه با پول خودش باشه یا کسی دیگه بهش پول داده باشه، نه دیگه حد ساقطه. اگه استطاعتیه فرق نمیکنه با پول خودش باشه یا کسی دیگه بهش پول داده باشه. देखिए हज अगर किसी अगर इंसान को कोई दूसरा पैसे दे दे और हज कर ले या अपने पैसे से हज कर ले, हज उससे साक़ित हो जाएगा। अगर मुस्तती हो गया हज साक़ित हो जाएगा। این روایت خاص داره، این روایت خاص داره ببینید توی جواهر این روایت خاص داره، این روایت خاص داره ببینید توی جواهر. اگه احکام الزامی نیست دیگه تقلید لزومی نداره، چون تقلید در احکام الزامی. اگه احکام الزامی نیست اونم همینه. اگر देखिए احتمال अहकाम इल्ज़ामी में तकलीद है, लेकिन अहकाम इल्ज़ामी में तकलीद जो अगर इल्ज़ामी नहीं है वजूब और हुर्मत वाले चीज़ें नहीं है तो उसमें नहीं है। अगर एहतमाल वजूब की बात है तो फिर अपने मर्ज तकलीद से बहस करेगा, लेकिन अगर एहतमाल वजूब ना हो या हुर्मत ना हो तो इल्ज़ामियात में अगर ना हो, फ़राइज़ में ना हो तो फिर उस पर वाजिब तकलीद की शर्त ही नहीं है। نباشه بله اشکال نداره، یا اینکه اعلم شرط باشه اما اعلم معلوم نباشه اونم اشکال نداره. اگر نه تبعیض در تقلید العلوه داره معظم فقها اونم جایز نیست. اگه اعلم شرط و اعلم هم محرزه तबीज़
یعنی تقلید میں تمیز کرنا ہے، یعنی کچھ احکام کسی عالم سے ماننا اور کچھ احکام کسی دوسرے عالم، یہ جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ عالم کسی ایک مسئلے میں وہ عالم ہو، دوسرے مسئلے میں وہ عالم ہو، تو ان مسائل میں ان کی رجوع کرنا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن عام طور سے یہ عوام کے لیے قابل حل نہیں ہے مسئلہ، لہٰذا کسی ایک کی ہی تقلید واجب شرائط کی ہے، مگر یہ کہ احتیاط واجب کے جہاں پر آپ دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ درسته دیگه اینا یه قسم هستن که لمسوا به ایدیهم ایمان نمیارن، یه قسم نه ایمان میارن. مردم دو قسم که لمسوا به ایدیهم ایمان نمیارن، یه قسم نه ایمان میارن. دیکھیے اس میں دو قسم ہیں، دو قسم کے ہیں، ایک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئیں گے، ایک وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ کتاب یعنی قرآن، چون یعنی الف لام چون داره این الف لام عهده، کتاب یعنی این قرآن، کتاب سے مراد قرآن ہے، مثل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ جو الکتاب یہ جو ہے یہ قرآن، الف لام عہد کہتے ہیں اس کو عرب، جیسے پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی، یعنی قرآن اور اہل بیت، خود کتاب سے متبادر روایات میں قرآن ہے۔ بله 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 چه اشکال نداره میگم اون تقلید اگر جهل بود دیکھیے مورد تقلید میں اگر یه عمل کرد اگر کسی انسان کو نے تقلید میں غلطی کی یا جہل تھا اور اس نے کسی اور کے حکم پر عمل کر لیا جبکہ کسی اور کی تقلید اسے کرنی چاہیے تھی، تو اجزاء کے باب سے جو اب تک اس نے کیا وہ سب صحیح ہے، مختلف اس کے فروع ہیں، عربا میں تفصیلی بحث ہے، غالبا هم اور تقریباً حتی من دیدم بعضی اصول میگن قاعده اجزا حتی وہ علماء جو اصول کی بحث میں قاعدہ اجزاء کو قبول نہیں کرتے، انہوں نے بھی اس مسئلے کو قبول کیا فقہ میں اپنی۔ بحث قاصر و یہ قاصر اور مقصر جو ہے ایک ایسی بحث ہے، وہ بہت تفصیلی بحث ہے، سب قاصر نہیں ہے، سب مقصر نہیں ہے۔ یا اینکه مجتهد عوض مرد، یعنی مجتهدش مرد یه مجتهد دیگه دیکھیں عدم خصوصیت کے جو فہم ہے یعنی سمجھ ہے، کیا یہاں پر نہیں آئے گا؟ یہاں پر بھی آئے گا۔ چرا نه اگر یه موردی اجماع بود و راستی یه فقیه فهمید که این مجمعین براشون این مورد خصوصیت نداره، اگر فقیہ آ کر ایک مسئلے کو سمجھ لے تو اس حجیت مسئلے کو ویسے ہی عملی کرے گا، اور اپنے حتی شہرت حجت ہے، عمل مشہور کو قبول کرتا ہے فقیہ۔ بله اشکال علمی وارده از عدم ارسال، بله قبول اطلاق نداره، چونکہ مطلق نہیں ہے لہذا اس کو قبول کیا ہے علماء نے۔
ہمارے لیے ثابت نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے بھی ایسا ہی تھا، ثابت نہیں ہے ہمارے لیے. یعنی اس طرح سے کہ حاضر ہو اور شاہد ہو، دو ہوں، اپنی آنکھ سے دیکھیں، صحیح سے بیان دیں، یہ اس طرح سے بینہ قبل از اسلام ممکن. اوقلا سچے کو قبول کرتے ہیں، لیکن پورے بینے کے لیے دو ثقہ، دو سچ بولنے والے، لیکن الیاذ باللہ شراب خور ہے. کیا اس کو ہم شرعی سے بینہ مانیں گے، گواہی مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم عادل کی گواہی قبول کرتے ہیں. ایک ایسا شاہد جو ثقہ ہو اور شراب کرتا ہو، کیا قبول ہے؟ نہیں، اس کو ہم بینہ نہیں کہتے. قرآن نے عدالت شرط رکھی ہے اور شراب خور عادل نہیں ہے. وہ شاہد جو ثقہ ہو، سچا ہو. اگر عاقل کے ہاتھ صرف عقلاء کی بات کی جائے تو وہ سچ بولنے والے کو قبول کر لیں گے، بولو وہ عادل نہ ہو. لیکن شریعت نے جو شرط رکھی ہے اس میں عدالت شرط رکھی ہے. عقلاء کے نظر میں عدالت کوئی شرط نہیں ہے. نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، شراب پڑھتا ہے پیتا ہے کہ نہیں، یہ عقلاء کی نظر میں اہمیت نہیں. لیکن شریعت نے ایک حکم جو دیا ہے اس پہ ہمیں ان شرائط کو نظر میں رکھنا پڑے گا. آپ قضاوت کی بحث کر رہے ہیں، بینہ قضاوت میں اس کے لیے عدالت شرط ہے. غیبت نہ کرتا ہو، شراب خور نہ ہو، اور جو پوری جو شرائط ہیں ایک عادل کی. خبر ثقہ میں بہت سے لوگ قبول نہیں کرتے غیر عادل ثقہ کی خبر کو، خصوصاً موضوعات میں، خصوصاً احکام واجبات میں. دیکھیں اگر خاتون مثلا زوجہ جو ہے سیدہ ہے، وہ اس کو دیا جا سکتا ہے صحب سعادات پہ سے، لیکن اگر شوہر اس کا غیر سید ہے تو اس کو نہیں دے سکتے. ہاں خاتون کو دے، وہ اپنے شوہر کو دے دے بعنوان خرچ، کوئی حرج نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و علی